السلام علیکم دوستوں، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو افریقہ کے ایک عالم اور قرآن حافظ کا سچا واقعہ بتائیں گے کہ کیا امام مسجد بھی چور ہو سکتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ افریقہ کے ایک ملک میں ایک حافظ قرآن اور عالم جامع مسجد کے امام تھے۔ امام صاحب کو علاقے میں بہت عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ علاقے کی کثیر تعداد ان کی مقتدی تھی۔ ہر شخص چاہتا تھا کہ اس عالم کو اپنے گھر دعوت میں بلائے، خصوصاً رمضان المبارک میں۔ اسی سبب ایک مقتدی نے رمضان المبارک میں ان کو افطاری میں اپنے گھر بلایا۔ عالم دین نے دعوت قبول کی اور افطار کے وقت اس مقتدی کے گھر پہنچے اور وہاں ان کا بہت شاندار استقبال کیا گیا۔ افطار کے بعد عالم دین نے میزبان کے حق میں دعا کی اور واپس چلے گئے۔ مقتدی کی زوجہ نے عالم دین کے جانے کے بعد مہمان خانے کی صفائی ستھرائی کی تو اسے یاد آیا کہ اس نے کچھ رقم مہمان خانے میں رکھی تھی، لیکن بہت تلاش کے باوجود وہ رقم اس عورت کو نہیں ملی۔ اس نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ کیا تم نے وہ رقم لی ہے؟ شوہر نے جواب دیا نہیں۔ پھر اس نے یہ بات اپنے شوہر کو بتا دی کہ مہمان کے علاوہ کوئی دوسرا فرد ہمارے گھر میں نہیں آیا اور ہمارا بچہ دوسرے کمرے میں تھا اور جھولے میں رہنے والا اتنا چھوٹا سا بچہ چوری نہیں کر سکتا۔ بالآخر دونوں اس نتیجے پر پہنچے کہ رقم مہمان نے چوری کی ہے۔ یہ سوچتے ہوئے میزبان کے غم و غصے کی انتہا نہ رہی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نے اتنے عزت و احترام کے ساتھ اپنے گھر بلایا اور انہوں نے یہ غلط کام کیا۔ اس شخص کو تو قوم کے لیے نمونہ عمل ہونا چاہیے تھا، نہ کہ چور ڈکیت۔ وہ غصے کے باوجود اس شخص نے حیا کے مارے اس بات کو چھپا لیا، لیکن وہ عالم دین سے دور دور رہنے لگا تاکہ سلام دعا نہ کرنی پڑے۔ اسی طرح سال گزر گیا اور پھر رمضان المبارک آ گیا اور لوگ پھر اسی طرح خاص محبت کے ساتھ عالم دین کو اپنے گھر میں افطار کے لیے بلانے لگے۔ اس شخص نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ ہمیں بھی بلانا چاہیے مولانا صاحب کو اپنے گھر میں یا نہیں؟ بیوی نے کہا بلانا چاہیے، کیونکہ ممکن ہے مجبوری کے عالم میں انہوں نے وہ رقم اٹھائی ہو۔ ہم انہیں معاف کر دیتے ہیں تاکہ اللہ پاک بھی ہمیں معاف فرما دے۔ پھر اس شخص نے مولانا صاحب کو اسی عزت و احترام کے ساتھ اپنے گھر افطار پہ بلایا اور جب افطار وغیرہ سے فارغ ہو گئے تو میزبان نے مہمان سے کہا، جناب آپ متوجہ ہوں گے کہ سال بھر سے آپ کے ساتھ میرا رویہ بدل گیا ہے۔ عالم دین نے جواب دیا، ہاں، لیکن زیادہ مصروفیات کی وجہ سے تم سے اس کی وجہ معلوم نہ کر سکا۔ میزبان نے کہا، قبلہ میرا ایک سوال ہے، مجھے امید ہے کہ آپ ضرور اس کا جواب دیں گے۔ پچھلے رمضان المبارک میں میری زوجہ نے مہمان خانے میں کچھ رقم رکھی تھی اور پھر وہ رقم اٹھانا بھول گئی۔ آپ کے جانے کے بعد ڈھونڈنے کے باوجود وہ رقم نہیں ملی۔ کیا رقم آپ نے لی تھی؟ عالم دین نے کہا، ہاں میں نے لی تھی۔ میزبان حیران پریشان ہو گیا اور عالم دین نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، جب میں مہمان خانے سے جانے لگا تو میں نے دیکھا کہ کاؤنٹر پر پیسے رکھے ہوئے ہیں۔ چونکہ تیز ہوا چل رہی تھی اور نوٹ ہوا سے ادھر ادھر اڑ رہے تھے، لہٰذا میں نے وہ رقم جمع کی اور میں وہ رقم فرش کے نیچے یا کہیں اور نہیں رکھ سکا کہ ایسا نہ ہو کہ تم وہ رقم ڈھونڈ نہ سکو اور پریشان ہو جاؤ۔ اس کے بعد عالم دین نے زور سے اپنا سر ہلایا اور اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا اور پھر میزبان کو مخاطب کر کے کہا، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ تم نے مجھ پر چوری کا الزام لگایا، اگرچہ یہ بہت دردناک ہے، لیکن میں اس لیے رو رہا ہوں کہ سال گزر گیا اور تم میں سے کسی نے قرآن کا ایک صفحہ بھی نہیں پڑھا۔ اگر تم قرآن مجید کو ایک بار کھول کر دیکھ لیتے تو تمہیں قرآن مجید میں رقم مل جاتی۔ یہ سن کر میزبان تیزی سے اٹھ کر قرآن مجید اٹھا کر لایا اور تیزی سے کھولا اور اس کی مکمل رقم قرآن مجید میں نظر آ رہی تھی۔ دوستوں، یہ حال ہے بعض مسلمانوں کا کہ سال بھر میں بھی قرآن مجید نہیں کھولتے اور محض قاری صاحب یا چند دوستوں کو افطاری کرا کر اپنے آپ کو سچا اور حقیقی مسلمان سمجھتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستوں، آخر میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیا کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل جائے۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔